ختم نبوت یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں، یہ کوئی سماجی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ دینی غیرت کا مسئلہ ہے، دینی حمیت کا مسئلہ ہے۔ جب تک مسلمان جہاں بھی کہیں بھی ہوں، یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ جہاں مسلمان موجود ہے وہ ختم نبوت کو کبھی آن نہیں، ختم نبوت کی شان میں کبھی حرف نہیں آنے دے گا، ختم نبوت کا علم بلند رکھے گا۔ قادیانیوں کے ساتھ لین دین کرنا، ان کے ساتھ تجارت کرنا، ان کی غمی خوشی میں حاضر ہونا، ان کے جنازوں میں جانا، ان کے ساتھ شادی کے تعلقات قائم کرنا، ان کو اپنی بیٹیاں دینا یا ان سے قادیانی عورت کے ساتھ نکاح کرنا، یہ سارے مسائل شریعت مطہرہ نے واضح کر دیے ہیں۔ اس کے مطلب شریعت مطہرہ نے اٹل فیصلہ سنا رکھا ہے کہ شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ لین دین حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور بیسک وجہ یہ ہے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ مرتد ہیں، اور مرتد کے متعلق شریعت محمدیہ یہ کہتی ہے۔ فتاوی عالمگیری جس میں برصغیر کے تمام علماء کرام متفق تھے، آپ نے فرمایا کہ مرتد کی بیع نافذ نہیں ہوتی جب تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ تو پتہ چل گیا کہ قادیانیوں کے ساتھ لین دین کرنا، ان سے سامان تجارت خریدنا، ان کو بیچنا، سب کچھ حرام ہے، حرام قطعی ہے۔ سورۃ الہود آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ظالموں کی طرف نہ جھکو وگرنہ تمہیں آگ جلا دے گی، آگ تمہیں چھو لے گی۔ پتہ چل گیا کہ ظالم کے ساتھ کسی قسم کا لین دین کرنا یا ان کے ساتھ سماجی یا سوشل اعتبار سے یا معاشرتی اعتبار سے تعلقات قائم رکھنا کہ یہ ہم تجارت کرتے ہیں، ان سے مال حاصل ہوتا ہے، ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں شریعت محمدیہ نے حرام قرار دی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کے ساتھ جو تجارت کی، لین دین کیا، وہ اس وقت تک کیا جب تک وہ دین کے معاملے میں نقصان دین کو نہیں پہنچاتے تھے۔ یعنی اگر آپ کو دین کو اگر نقصان نہ پہنچائے کافر، یہودی ہو، نصرانی ہو، کافر ہو، اگر آپ کے دین کو نقصان نہ پہنچائے تو آپ ان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے دین کو نقصان پہنچائیں اور وثوق ذرائع سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ آپ کے دین کے خلاف یہ پلان تیار کر رہے ہیں، تو اب ان کے ساتھ تجارت کرنا، ان کو فائدہ پہنچانا کسی اعتبار سے بھی حرام ہے، حرام اور قطعی حرام ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ لین دین کے رکاوٹ کی وجہ، سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ پیسے کے ذریعے پہلے تو اپنے مذہب کی ترویج کرتے ہیں، تبلیغ کر کے کسی مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ بن سکے، پیسے کے ذریعے اس عام انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کروا دیتے ہیں۔ بلکہ اس کے بارے میں یہ واضح بھی ہوا ہے کہ لاہور میں، جو اسے لاہوری گروپ بھی کہتے ہیں قادیانیوں کو، لاہور میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لاہور میں اگر کوئی بندہ جا کے کہے کہ میں نے کسی باہر یورپ کنٹری میں جانا ہے، تو وہ کہیں گے تم قادیانی ہو جاؤ، یہاں پر فارم فل کرو، کاغذ پر قادیانی اپنا مذہب لکھو، اگرچہ تم اپنے دل میں قادیانیوں کا اقرار نہ کرو، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانو، صرف یہاں پر فارم فل کر دو کہ میں قادیانی ہو گیا ہوں، تو میں فری ویزا مل جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اپنے کاغذ میں مذہب بطور اسلام کی نہیں بلکہ بطور قادیانیت یا کوئی اور مذہب لکھتے ہیں، تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اسلام ہی ریلیجن ہے آپ کا، اب اسلام ہی آپ کا مذہب ہے اور اسلام ہی آپ کا دین ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کسی اور مذہب کی یعنی کہ قادیانیوں کی پیروی کریں گے یا اپنے نام کے ساتھ لکھوائیں گے اپنے مذہب کا، تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ان کے تاجروں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ان کے جو رؤساء ہیں، ان کو پیروکار ہیں، وہ ساری جگہ سے فنڈنگ اکٹھی کرتے ہیں۔ ان کے جو تجار ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، یہ اپنی تجارت کا، اپنی کمائی کا ایک حصہ ان تک پہنچاتے ہیں۔ وہ آگے سے کیا کرتے ہیں، ان نے آگے کارندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جا کے عام مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ انہوں نے قادیانی مذہب قبول کرنے پر آمادہ کرتے ہیں اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ علامہ ساوی فرماتے ہیں کہ ظالموں سے لین دین کرنا، ان کے ساتھ تجارت کرنا، ان کے ساتھ ان کو منفعت پہنچانا اور خود حاصل کرنا قابل قبول نہیں، کیونکہ رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، قوی اور قادر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رزق دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ آپ کیوں ان کے در پہ جا کے اپنی جولیاں پھیلاتے ہیں؟ آج دیکھ لیں پاکستان IMF سے قرضے لے کے کہاں تک پہنچ گیا۔ ہمیں ہر بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہم IMF سے قرضہ لیں گے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، حالانکہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ دین سے بھی دوری، دنیا سے بھی دوری۔ کیوں؟ کہ وہ ہمیں، ان کے جو ارادے ہیں وہ ہمیں دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں دینی اعتبار سے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں نہ رکھیے گا کہ ہم ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں اور ہم صرف فائدہ حاصل کرتے ہیں، نہیں۔
آپ ان کے ساتھ تجارت کریں گے تو آپ سے جو ذرا برابر بھی فائدہ انہیں پہنچے گا نا وہ آپ کے دین کے خلاف استعمال کریں گے. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میں جس قادیانی کو جانتا ہوں وہ صرف کھانا پینا اپنا استعمال کرتا ہے, وہ فنڈنگ نہیں کرتا ہے ان کو, تو تب بھی یہی شریعت کا حکم ہے کہ وہ حرام ہے, اس کے ساتھ لین دین کرنا حرام ہے, قطعی حرام ہے. ان کے ساتھ سماجی یا معاشرتی تعلقات رکھنا, ان کی غمی خوشی میں حاضر ہونا, ان کے جنازوں میں جانا, تعزیت کے لیے جانا, عیادت کے لیے جانا, یا ان کو اپنے شادیوں میں اپنی خوشی میں بلانا, یا کسی اعتبار سے ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا, تو شریعت محمدیہ نے اسے ممنوع اور حرام قرار دیا ہے. آپ ان کے بارے میں ذرا برابر بھی نرم لہجہ نہیں رکھ سکتے. اگر آپ نرم لہجہ رکھیں گے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. ہاں اگر کوئی عالم دین ہے, کوئی پڑھا لکھا ہوا شخص ہے, وہ تبلیغ کی غرض سے ان کے پاس جاتا ہے تو صرف تبلیغ کرے, اپنا پیغام ان تک پہنچا دے, ان کی گفتگو نہ سنیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ میرے دلائل بھی سن لیں تو ان کے دلائل بھی نہ سنیں, ورنہ آپ ان کے دلائل سنیں گے تو آپ کو اگر ایک تو عالم ہوا, جو عالم پڑھا لکھا ہوگا نا, تو وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے گا. لیکن عام بندہ ان کی باتوں کو سن کر اس کے دل میں, اس کے ایمان میں شک پیدا ہو جائے گا, اور جب ایمان میں شک پیدا ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, کیونکہ ختم نبوت ایمان کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم حصہ ہے. اگر یہ ذرا برابر بھی متذبذب ہو جائے یا ڈگمگا جائے تو اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے. شعب الایمان کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اگر کوئی شخص انگور کا رس کسی نصرانی کو یا یہودی کو بیچے اور اس کے بابت اس کو علم ہو کہ یہ اس سے شراب بنائے گا, تو وہ سمجھو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہا ہے, اپنے آپ کو جہنم کی طرف کھینچ کے جا رہا ہے. پتہ چل گیا کہ اگر کسی کو کوئی چیز بیچنی ہو, کوئی چیز خریدنی ہو, کوئی چیز دینی ہو, بندہ یہ کہے کہ صرف اس کے ساتھ لین دین ہے میرا, یہ نہ اوپر تعلقات قائم کرتا ہے نہ اپنا فنڈ اوپر پہنچاتا ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے جب شریعت محمدیہ نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا حرام اور قطعی حرام ہے, تو آپ کا کسی طریقے سے بھی ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا, لین دین کرنا, سماجی ہو یا معاشرتی تعلقات قائم کرنا آپ کے لیے حرام ہوگا. یہ ایک ایسا حساس معاملہ ہے کہ مسلمان ہر دور میں اپنی جانیں قربان کرتے آئے ہیں. اس معاملے میں ختم نبوت کے بارے میں اپنی جانیں, اپنی مال, ہر کچھ قربان کیا ہے. 1953 میں 1953 میں جب ختم نبوت کی تحریک چلی تو مسلمانوں نے 10,000 مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی. مسلمان نوجوان بڑھ کر آگے جا کر, بلکہ ایک واقعہ نقل ہوتا ہے کہ ایک پولیس والے نے جب مسلمان کو بولا نا کہ پیچھے ہٹ جا, تو اس نے ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا, تو اس نے اس مسلمان کو بندوق کا برسٹ مارا. پھر دوسرے مسلمان نے ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا تو اس نے اس کو بھی مارا. لیکن یاد رکھنا کہ وہ نوجوان, وہ جو 1953 میں ختم نبوت کے محافظ تھے, ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے تھے, قانون کی پاسداری کرنے والے تھے, انہوں نے اپنے جانیں قربان کر دی, لیکن ختم نبوت کے لفظ پر کوئی آن نہیں آنے دیا, ختم نبوت کی شان میں کوئی حرف نہیں آنے دیا. وہ ختم نبوت کے علم کو بلند کیے رکھے تھے. تو اسی سلسلے کو چلتے ہوئے آخرکار 1973 میں یہ پاکستان میں سرکاری سطح پر شاہ احمد نورانی صاحب کی قیادت میں یہ قانون پاس ہو گیا کہ قادیانی کافر ہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں اور اپنے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کافر کہتے ہیں. یعنی آپ کو یہ کافر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو اگر یہ آپ کو کافر کہتے ہیں تو آپ کو ان کو کافر کہنے میں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آپ کیوں ان کے بارے میں نرم لہجہ رکھتے ہیں؟ کسی اعتبار سے بھی ان کے بارے میں نرم لہجہ نہیں رکھنا. یہ کافر ہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہیں, مرتد ہیں, زندیق ہیں. ان کے بارے میں ان کے لیے کوئی نرم لہجہ نہیں جب تک یہ دائرہ اسلام میں دوبارہ داخل نہ ہوں. آپ اس کے ساتھ بس یہ دینی بغض رکھیں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے بغض رکھا کہ یہ ختم نبوت کا منکر ہے. آپ کسی کے اعتبار سے بھی اس کے ساتھ کوئی فلاحی کام بھی نہیں کر سکتے, ورنہ آپ کا ایمان متذبذب ہو جائے گا, آپ کا ایمان, آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. جب 1973 میں یہ آئین پاس ہو گیا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں, قادیانی کافر ہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہیں, اس کے بعد آئین میں یہ شکیں شامل کی گئی. 295C, 295A, 298B, 298B, یہ ساری شکیں داخل کی گئی. ان شکوں کے تحت تعزیرات پاکستان میں یہ سارا آئین موجود ہے. آپ کے سامنے میں پڑھ کے بیان کرتا ہوں کہ کیا کیا شکیں یہ رکھی گئی آئین میں. تعزیرات پاکستان میں ایک آئینی شک 295 اور 298 کو قانون توہین رسالت کہا جاتا ہے. 298B, 298C, اس قانون کے مطابق, اس آئین کے مطابق قادیانی کو کس چیز کا اختیار ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا, قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے.
یعنی کہیں بھی قادیانی آپ کو اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہوا آتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو آپ اس کے خلاف FIR کٹوا سکتے ہیں, آپ اس کے خلاف تھانے میں جا سکتے ہیں. SHO اس کا پابند ہے کہ اس کو گرفتار کرے, اور جب تک وہ اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر نہ کرے اس کو رہا نہ کرے بلکہ عدالت میں پیش کر اسے سزا دلوائے. اب دوسری شک کیا تھی اس میں, قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, یعنی اسلامی اشعار جتنے بھی ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے, کسی اعتبار سے بھی استعمال نہیں کر سکتے. تیسری شک اس میں کیا تھی کہ قادیانی اذان نہیں دے سکتے. قادیانی یعنی جو اسلام نماز کے لیے جو بلاوا ہے اذان, وہ اذان نہیں دے سکتے. چوتھی شک اس میں یہ تھی کہ قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی قادیانی اپنے مذہب کو اسلام کہتا ہوا نظر آئے تو آپ اس کے خلاف عدالت میں جا سکتے ہیں, اور عدالت اس کی پابند ہے کہ اسے یا تو روکے, اسے ہٹوا دے, اس معاملے سے اس بات سے پیچھے کروا دے, خود اس کا اقرار ہو جائے کہ میں کافر ہوں, میں دائرہ اسلام سے خارج ہوں, تو اسے رہا کر دے. اگر وہ اس بات کو نہیں مانتا تو عدالت جو قانون کی سزا ہے وہ بھی میں آگے بیان کروں گا کہ قانون نے کیا سزا رکھی تھی اس آئین کے بارے میں. اور پانچویں چیز یہ تھی کہ قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرے گا, اپنے مذہب کی اشاعت نہیں کرے گا, ترویج نہیں کرے گا, کسی اعتبار سے بھی, سوشل میڈیا کے اعتبار سے بھی ہو, چاہے وہ مسجدوں میں جا کر ہو, چاہے وہ بازاروں میں جا کر ہو, چاہے گھروں میں جا کر ہو, کسی اعتبار سے بھی اگر قادیانی تبلیغ کرتے ہوئے, ترویج کرتے ہوئے, اشاعت کرتے ہوئے اپنے مذہب کی نظر آ جائے تو آپ فوراً عدالت میں چلے جائیں, آپ فوراً تھانے میں چلے جائیں اور اس SHO کو کہیں کہ اس کے خلاف FIR کاٹ. اب عدالت کے پاس کیا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق عدالت اسے 3 سال کی سزا بھی دے سکتی ہے اور اس پر جرمانہ بھی عائد کر سکتی ہے جب تک یہ رجوع نہ کر لے. تو آپ نے یہ قانونی طریقہ کار اختیار کرنا ہے جب تک قانون موجود ہے. ہاں قانون میں عمل درآمدگی نہ ہو تو یہ آپ بری ذمہ ہیں, آپ عدالت میں جائیں, آپ اپنے جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے اپنے ایفرٹ استعمال کر کے احتجاج کی صورت میں کسی اعتبار سے بھی آپ وہ ایفرٹس استعمال کر کے اس کو سزا دلوائیں, آپ کا یہ حق ہے. اگر وہ سزا نہ دیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوں گے, آپ بری ہو جاؤ گے. اب رہا سپریم کورٹ کا مسئلہ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قادیانیوں کے بارے میں کیا تھا, اس دور میں کیا تھا اور آج کے دور میں کیا ہے. آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں, آپ اس کو سنیں. 26 اپریل 1984 اس وقت کی وفاقی حکومت نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا جس میں انہیں اسلامی شعار کا استعمال نہ کرنے کا حکم دیا گیا, اور ساتھ ہی ایک نئی دفعہ 298 کا تعزیرات پاکستان میں اضافہ کیا گیا جس کی روح سے مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے اور اپنی تبلیغ کے ذریعے مسلمانوں کی توہین کرنے کو قابل تعزیر جرم قرار دیا گیا. قادیانیوں نے اس آرڈیننس کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا اور 15 جولائی 1984 سے 12 اگست 1984 تک اس کی سماعت بلا تعطل جاری رہی. قادیانیوں کی پٹیشن نے اس آرڈیننس کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا. 12 اکتوبر 1984 کو وفاقی شرعی عدالت نے اس پٹیشن کو خارج کر دیا. چیف جسٹس فخر عالم نے فیصلہ تحریر کیا جبکہ چیف جسٹس چودھری محمد صدیق, جسٹس مولانا ملک غلام علی, جسٹس مولانا عبدالقدوس قاسمی نے تائیدی دستخط کیے. اس فیصلے کے خلاف یعنی قادیانیوں نے سپریم کورٹ میں اپیل درج کی جس کو مسترد کرتے ہوئے, یعنی اس بات کو یاد رکھنا کہ سپریم کورٹ نے اس کو مسترد کر دیا, یعنی جس کو مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے لکھا کہ قادیانی قانونی طریقے کے اعتبار سے آئین کے مطابق کافر ڈکلیئر ہیں. نیز یہ بات پایا ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ قادیانی ملک میں تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہیں, یعنی کہ سپریم کورٹ نے یہ مان لیا تھا کہ جو اسلام کے خلاف جو دن رات کوششیں کی جا رہی ہیں, اس اسلام دین کے خلاف کوششیں کی جا رہی ہیں, ان میں سب سے زیادہ ہاتھ اور سب سے زیادہ ملوث لوگ یہ قادیانی حضرات ہیں. 1993 میں سپریم کورٹ کے ایک لارج بینچ نے اس کے متعلق ایک تحریری فیصلہ صادر فرمایا. اس بینچ میں جسٹس عبدالقدیر, جسٹس ولی محمد خان, جسٹس محمد افضل لون اور جسٹس سلیم اختر شامل تھے. اس فل بینچ نے یہ قرارداد منظور کی کہ ایک اقلیت کی جانب سے مسلمانوں کے شعار کا استعمال فتنہ و فساد کا موجب بن سکتا ہے, ملک میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے, لوگوں کی جان و مال خطرے میں پڑ سکتی ہے. اس لیے انسانی حقوق کے تحفظ اور دستور پاکستان کے بنیادی نکات عمل کرنے کے خاطر قادیانیوں کو اس طرح کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یعنی کہ سپریم کورٹ نے 1993 میں اس چیز سے روک دیا کہ قادیانی اپنے دین کی ترویج نہیں کر سکتے, شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے, اذان نہیں دے سکتے, اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں ڈکلیئر کر سکتے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, یہ اس وقت کی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. اور آج کی سپریم کورٹ کیا کرتے جا رہی ہے, ان کو ہر طرح کی ریلیکسیشن دی جا رہی ہے,
ان کو مکمل پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کے خلاف جو یہ ابھی پٹیشن خارج ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے ایک قادیانی کے حق میں جو فیصلہ سنایا ہے، یہ اس بات کی بولتی اور واضح نشانی ہے کہ قادیانیوں کو مکمل تحفظ دیا جا رہا ہے۔ ان کو یہ اس بات کے باور کروایا جا رہا ہے کہ تم اس ملک میں رہ کر اپنے اس فتنے کی، اپنے اس مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہو، حالانکہ مسلمان اس کی بالکل اجازت نہیں دیں گے۔ مسلمان مر سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، لیکن ختم نبوت پر کوئی بات نہیں کرنے دے گا۔ اپنے ایمان کا ختم نبوت ایمان کا حصہ ہے، اپنے ایمان میں کبھی حرف نہیں آنے دے گا۔ اگر 1993 میں 10,000 مسلمانوں نے قربانی دی تھی تو آج کے اس دور میں بھی لاکھوں مسلمان بلکہ کروڑوں مسلمان قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں سپریم کورٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اس وقت کو یاد کریں کہ اس سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا تھا کہ یہ قادیانی ملک میں امن و امان کا مسئلہ بنیں گے، ملک میں تباہی کا سبب بنیں گے، آج آپ اسی فیصلے کو رد کرتے ہوئے ان کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، آپ ملک کے پاکستان میں رہ رہے ہیں، اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں رہے ہیں، اور آپ سب سے بڑی پوسٹ پر بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں خدا ہوں، آپ کے یاد رکھنا اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ظالموں کو کبھی چھوڑتا نہیں۔ اللہ جب ظالموں کی پکڑ کرتا ہے نا تو فرعون کو سمندر کے اندر غرق کر دیتا ہے، جب اللہ ظالموں کی پکڑ کرتا ہے نا تو نمرود کو مچھر سے مروا دیتا ہے، اللہ جب ظالموں کی پکڑ کرتا ہے نا تو ابو جہل کو 2 ننھے صحابہ سے مروا دیتا ہے۔ ظالم کبھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ آپ اس وقت کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، اور ان قادیانی کو جو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان قادیانی کو جو آپ تحفظ دے رہے ہیں، آپ خدا اس سے پیچھے ہٹ جائیں، وگرنہ آپ کا انجام ہی برا ہوگا۔ ختم نبوت یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں، یہ کوئی سماجی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ دینی غیرت کا مسئلہ ہے، دینی حمیت کا مسئلہ ہے۔ جب تک مسلمان جہاں بھی کہیں بھی ہوں، یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ جہاں مسلمان موجود ہے وہ ختم نبوت کو کبھی آن نہیں، ختم نبوت کی شان میں کبھی حرف نہیں آنے دے گا، ختم نبوت کا علم بلند رکھے گا۔ اب دیکھ لیں 2017 میں بھی فیض آباد کے مقام پر شہداء نے قربانیاں دی، بلکہ ختم نبوت کی صرف ایک شک نکالی انہوں نے، اور بعد میں بہانہ کر دیا کہ ہم نے اسے ٹھیک کر دیا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایک پریشر ہے، پورا ایک گروپ ہے جو دن رات کوششیں کر رہا ہے کہ اس کے ملک پاکستان سے ختم نبوت کے جو 295 ہے اسے ختم کر دیا جائے، اور توہین مذہب پر ہم دل کھول کر اسلام کی مخالفت کر سکیں۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھنا، نہ اس وقت اور نہ آج یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے نا کہ مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، بدکار ہو سکتا ہے، لیکن ختم نبوت کا غدار نہیں ہو سکتا۔ جب بھی ختم نبوت کی بات آئے گی تو مسلمان میدان میں نظر آئے گا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ختم نبوت کا ہی بول بالا ہوگا، آقا کی نبوت کا پرچم بلند رہے گا، یہ سارے فتنے تباہ و برباد ہو جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، کیونکہ میرے اللہ کی مدد آپ پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو آزما رہا ہے کہ مسلمان کیا کرتا ہے، مسلمان کہاں تک جاتا ہے، کہاں تک اپنی ایفرٹس استعمال کرتا ہے۔ جب مسلمانوں کی بس ہو جائے گی، جب مسلمان کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ ہم یہاں تک کر سکے، یہاں تک پہنچ سکے، آگے مدد بھیجنا تیرا کام ہے۔ جس طرح بدر میں فرشتے آگے تھے، تو آج بھی اگر آپ محنت کریں گے، آپ جس کے پاس جتنے بھی ایفرٹس ہیں، کوئی سوشل میڈیا کے اعتبار سے ہے، کوئی پوسٹ لگاتا ہے تو پوسٹ لگائے، کوئی پرنٹ میڈیا کے اعتبار سے، کوئی الیکٹرانک میڈیا کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے وہ کوشش ضرور کرے ختم نبوت کے متعلق، ختم نبوت کا پرچم بلند رکھے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی اسے مانے، اس کا پیروکار ہو، اس کے بارے میں نرم لہجہ رکھے، اسے اپنا بھائی کہے، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔